الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص اور واقعات کی سیریز میں آج میں آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کا سبق آموز قصہ اور واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت گرمی کے زمانے میں حج کے لیے نکلا اور بڑی شدت کی گرمی تھی، گرم ہوائیں، لو جو ہے وہ چل رہی تھیں۔ ایک دن جب میں حجاز کے وسط میں پہنچا تو اتفاقاً میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ میرا قافلہ نکل گیا اور میں قافلے سے بچھڑ گیا۔ اس دوران مجھ پر کچھ غنودگی سی آ گئی تو اچانک جب میری آنکھ کھلی تو اس بیابان جنگل میں مجھے ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی اس کی طرف چلا، دیکھوں کون ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا ہے، کم سن لڑکا ہے، جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی اور اس قدر حسین اور جمیل ہے کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابراہیم وعلیکم السلام۔ اس نے میرا نام لے کر کے مجھے سلام کا جواب دیا۔ جب اس نے میرا نام لے کر کے مجھے سلام کا جواب دیا تو مجھے اس کے اوپر بڑی حیرت ہوئی اور میں خاموش رہ نہ سکا، اور میں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح سے معلوم ہوا، جبکہ تو نے اس سے پہلے نہ تو کبھی مجھے دیکھا اور نہ میں نے تجھے دیکھا، تمہارے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت مجھے ملی ہے، اس وقت سے میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ اللہ کا وصال اور اس کا قرب جب سے مجھے ملا ہے پھر اس کے اندر کبھی فراق پیدا نہیں ہوا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اس سخت گرمی میں، اس جنگل میں کون سی ایسی مجبوری ہے جو تجھے کھینچ کر کے لائی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا، اور میں کلی طور پر اس ذات کی طرف منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ محبوب نے میرے کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے، تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی ایک طرف تو گرمی ہے، دوسری طرف بیابان جنگل ہے، اور تیسرے کھانے پینے کا کوئی تیرے پاس انتظام نہیں ہے، رہنے سہنے کا انتظام نہیں ہے، تو اس بنا پر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تیری جان نہ چلی جائے۔ تو اس نوجوان لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی آنکھوں کے اندر آنسوں کی لڑیاں جو ہے موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھیں، اور اس نے اس حالت کے اندر چند شعر پڑھے، اور ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی
آدمی سے ڈر نہیں سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ تو یہ اس نے اشعار پڑھے۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم، تو مجھے اپنی صحیح عمر بتا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ابراہیم، تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی، جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 سال کی ہے، 12 برس کی ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت اور حسن سیرت اور شیرین کلام پر بڑا تعجب ہوا، اور میں نے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، حق تعالی شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ میرے اس کہنے پر اس نوجوان نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، اور پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر کے بڑی ترچھی اور کڑوی نگاہ سے اس نے مجھے دیکھا، اور پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا، اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اور اللہ جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، میرے عہد و پیمان کو جو تجھ سے ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو تو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرمانبرداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرمانبردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور حق تعالی شانہ ان فرمانبرداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، یعنی چھوٹا ہوا آدمی، گمشدہ آدمی وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقائے سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسا ہی رہ گیا تھا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اس درخواست پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آہستہ آہستہ زبان سے اس نے کچھ کہا۔ مجھے اس کے ہونٹوں کی حرکت سے معلوم ہوا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس وقت مجھے اچانک نیند کا جھونکا سا آیا، یا بے ہوشی سی ہوئی، اور جب اس نیند کے جھونکے اور بے ہوشی سے میں نے افاقہ پایا، تو میں اپنے قافلے کے بیچ میں اپنے اونٹ پر اپنے آپ کو سوار پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابراہیم،
ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا غلاف پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ ہو سکوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کے اوپر بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس نوجوان کے کفن دفن کے لیے میں نے کفن خریدا، کپڑا لیا اور مدد کے لیے اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لیا اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر کے میں آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے اس کی نعش کہیں بھی نظر نہ آئی، اس کی نعش کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہاں موجود دوسرے حاجیوں سے میں نے پوچھا مگر کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے خواب میں اس کو دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں تھا اور مجمع میں سب سے پیش تھا، آگے تھا، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا تھا اور ایسے عمدہ لباس کے اندر وہ ملبوس تھا کہ اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا لیکن تیرا کہیں پتہ نہ چلا۔ تو کہنے لگا کہ ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و قارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ بار الہی، مجھے تیری رضا مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ وہ بزرگ ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی کا مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حج کے جو باقی ارکان رہ چکے تھے وہ پورے کیے، مگر اس سفر کے دوران میں مجھے ہمیشہ اس لڑکے کی یاد ستاتی رہی اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی، جو خوشبو مرنے کے بعد
ابراہیم نے اس بچے کو ٹچ کیا تھا، اس ٹچ کرنے سے ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی محبت کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کے اپنی ساری زندگی گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی اور سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔